آج میں آپ کو نئی کہانی سناؤں گا پور کی کتاب میں سے، جنوری کا 2021 کا۔ یہ پیکٹ مونگ پلی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ عارف، آپ ان بچوں میں سے کسی کو چن لیں۔ یتیم خانے کا منتظم یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ عارف نے ایک نظر اس کمرے میں دوڑائی جہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ مسٹر عارف اس دونوں بچوں کے لیے تحفے لے اندر آئیں۔ مسٹر اینڈ مسز عارف نے بچوں میں تحفے تقسیم کیے۔ کئی بچے تحفے دے کر بہت خوش ہوئے اور خوشی تحفے لے کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے سے باہر آئے، بچوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ مسز عارف یہ دیکھ کر دکھی ہو گئی۔ بیگم، آپ کو کوئی بچہ اچھا لگا؟ مسٹر عارف نے پوچھا۔ مسز عارف نے جواب دیا، نہیں، سب بچے تحفوں کی طرف متوجہ تھے، کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تو کیا ہوا، ہمیں وسائل تو دیے ہیں۔ ہم کسی ایسے غریب گھر سے بچہ گود لے لیتے ہیں جو اپنے بچے کی کفالت نہ کر سکتے ہوں۔ مسٹر عارف نے بھی اپنی بیگم سے اتفاق کیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کو اپنے بیٹے کی تلاش تھی۔ جلدی پیکٹ بناؤ، دادی اماں نے لحاف میں لیٹے احمد اور علینا کو پکارا۔ دادی اماں کی آواز سنتے ہی وہ دونوں پہلے سے تیز کام کرنے لگے۔ باوجود اس کے ان کی انگلیاں سردی سے سرخ پڑ گئی تھیں اور وہ دونوں سوکھے پتے کی مانند کپا رہے تھے۔ علینا مونگ پلی کے پیکٹ بناتے دانوں کی طرف للچائی، نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تھوڑی سی مونگ پلی بھی میں بھی کھا لوں۔ علینا کا دل مونگ پلی کھانے کو چاہ رہا تھا اور وہ ڈرتے دادی سے پوچھ رہی تھی۔ جواباً دادی نے اپنے پاس رکھی لاٹھی اٹھائی اور کھینچ کر علینا کی کمر پر دے ماری۔ بھوکی کہیں گی، اگر 2-4 پیکٹ بک گئے تو 10-20 زیادہ آ جائیں گے، مگر نہیں، اسے تو کھانے کی پڑی ہے، دادی غصے میں چلا رہی تھی۔ علینا درد سے بلبلا اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ دادی علینا کو اور مارتی، احمد نے دادی کو روکا۔ دادی، بس کریں نا، غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیں علینا کو۔ دادی نے ہاتھ روک دیا اور خاموش ہو گئی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے علینا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ علینا آنکھوں میں آنسو لیے جلدی کام کر رہی تھی اور وہ مونگ پلی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے چھوٹے پیکٹ بنا رہی تھی۔ احمد بھی جلدی کام کر رہا تھا۔ احمد نے پیکٹ بناتے ہوئے چند مونگ پلی کے دانے چپکے سے علینا کی طرف بڑھائے۔ علینا نے مسکرا کر دانے لیے اور جواب میں اپنے پاس پڑے پیکٹ میں سے تھوڑی سی مونگ پلی نکال کر احمد کی طرف بڑھائی۔ احمد نے مسکرا کر لے لی۔ علینا اور احمد کے پاس یہی چھوٹی خوشیاں تھیں۔ علینا اور احمد کراچی کی ایک کچی بستی میں اپنی دادی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ علینا اور احمد دن میں سکول جاتے اور رات میں مختلف اشیاء کے چھوٹے پیکٹ بنا کر بیچتے۔ جتنا بھی کماتے دادی کے ہاتھ پر رکھتے، مگر دادی کسی سے خوش نہ ہوتی۔ پھر بھی وہ دادی کی ہر بات مانتے اور ان کا دل سے احترام کرتے۔ جبکہ دوسری طرف مسٹر عارف شہر کے مشہور صنعت کار تھے۔ ان کی کئی فیکٹریاں تھیں، مگر اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ مسز صادقہ عارف اولاد کی شدید خواہش رکھتی تھی، اسی لیے انہوں نے بچہ گود لینے کا سوچا، مگر کسی بھی بچے کی عادت و طباع انہیں پسند نہ آئے۔ احمد اس وقت سڑک پر کھڑا مونگ پلی کے پیکٹ بیچنے میں مصروف تھا۔ چونکہ سردی کے دن تھے، اسی لیے مونگ پلی لوگ نہایت شوق سے لیتے تھے۔ اچانک احمد نے ایک بوڑھی عورت کو سردی اور بھوک سے کانپتے دیکھا تو فوراً ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ عورت نے پیکٹ لے لیا اور احمد کو دعائیں دیتے ہوئے مونگ پلی کھانے لگی۔ احمد سے تھوڑا دور ہی گاڑی میں موجود شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص احمد کے قریب آ کر رکا اور بولا، لڑکے، ایک پیکٹ کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا، احمد نے بتایا۔ اس شخص نے 10 پیکٹ خریدے اور قیمت پوچھی، کتنے ہوئے پیسے؟ 200 روپے، احمد نے بتایا۔ مسٹر عارف پیسے نکالنے لگے، مگر یہ کیا؟ انہوں نے احمد 200 کے بجائے 5000 کا نوٹ تھمایا تو احمد یہ کہتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا۔ مسٹر عارف نے کچھ کہے بغیر احمد کو 200 پکڑائے تو احمد نے شکریہ کہتے ہوئے لے لیے۔ وہ کافی دیر تک احمد کو سڑک پہ کھڑے محنت کرتے دیکھتے رہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو علینا نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ڈھیر عمر آدمی
سوٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس نے علینا کا نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ علینا اس نے جواب دیا، بیٹا اپنی امی ابو کو بلائیں، ان سے بات کرنی ہے، مسٹر عارف بولے۔ علینا نے جواب دیا، ان کا انتقال ہو چکا، گھر میں کوئی اور تو ہوگا؟ مسٹر عارف نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ دادی ہے، علینا یہ کہتے ہوئے انہیں دادی کے پاس لے آئی۔ مسٹر عارف دادی سے باتیں کرنے لگے تو علینا باہر صحن میں آ گئے۔ احمد اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ مسٹر عارف کافی دیر تک دادی سے کوئی بات کرتے رہے۔ اتنی دیر میں احمد بھی آ گئے۔ دادی نے انہیں کمرے میں بلایا۔ دادی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ احمد، جب آپ اس بوڑھی عورت کو کھانے کو دے رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ بہت اچھے بچے ہو، مجھے آپ اور علینا جیسے اچھے بچوں کی تلاش ہے۔ کیا آپ دونوں میرے بچے بن کر میرے گھر چلیں گے؟ میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا۔ مسٹر عارف آنکھوں میں چمک لیے بولے۔ احمد اور علینا ساری بات سمجھ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ احمد کے ہاں کہتے ہی انہوں نے احمد کو گلے سے لگا لیا اور احمد اور علینا اور دادی کو اپنے گھر لے آئے اور ہمیشہ ان کا خیال رکھا۔ احمد اور علینا کا انہوں نے اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا اور پڑھا لکھا کر معاشرے کے لیے مفید شہری بنایا۔